بولیا انہیں کہا جی شام ویندیاں شام قضا ہوئی تے بھول گئی نماز دھیان وچوں انہاں مطلب تے سمجھاؤ. سرکار نے فرمایا اچھا نماز دا ٹائم ہے نماز پڑھ لا پھر تین دسنے ہیں. جس لئے قبلہ پیر صاحب نے تکبیر اولا کہی نا اللہ اکبر موچی بھی مگر آکھیا اللہ اکبر. تو جس وقت اللہ اکبر کہہ کے حضور نے ثنا پڑھی سورہ فاتحہ پڑھی سورج ملائی رکوع گئے موچی ہومی کھڑا ہے. حضور سجدے گئے موچی ہومی کھڑا ہے. سجدے اٹھے ہومی کھڑا ہے. حضور ساری نماز گزر گئی وہ ہومی کھڑا ہے. تیری یاد کا وہ کرم ہوا مجھے یا ستایا نماز میں. تیری یاد کا وہ کرم ہوا مجھے یا ستایا نماز میں. میرے وہ سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. کرم ہوا مجھے یا ستایا نماز میں. میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. سرکار دے غلام انہوں نے دسیا زورو موچی اومی کھڑا ہے. آپ نے فرمایا رہن دے اومی. خیر قصہ مختصر جس لئے ہوش آیا انہوں تے سرکار نے فرمایا ہاں بھی بیلیا پتہ لگ گئی شام ویندیاں شام قضا ہوئی تے بھول گئی نماز دھیان وچوں. میرا گل کرنا مقصد ہے کہ نماز آساں اون دے پیچھے ہی پڑھ دیا جڑا نبی پاک دا عاشق ہے. تے ساڑی نہ لولے لنگڑا مگر نماز ان سمجھ آئی جے گل دی. اسے واسطے حضرت سیدنا عثمان غنی دا گستاخ ہوئے حضرت ابو بکر دا گستاخ ہوئے حضرت مولا مشکل کشا دا گستاخ ہوئے حضرت عمر دا ہوئے مولا علی دا ہوئے حسن حسین دا ہوئے ساڑی انہ لولے لنگڑا مگر نماز. ان گل سمجھ چاہ گئی. اگلی گل حضرت عثمان غنی ایک شخصیت سن اپنے اندر ایک شخصیت سن. اور جس وقت اسلام لے آنے حضرت ابو بکر نے دعوت دیتی کہ عثمان یار میں مسلمان ہو گیا تو بھی کلمہ پڑھ جا. تو دوستی بھی سی تجارتی تعلقات بھی سن تے نہ نہیں کیتی اگو کوئی سوال نہیں کیتا تے چل پہ. تو جس وقت میرے کریم آقا دی ذات نے ویکھیا نا حضرت عثمان غنی نو آندے حضرت ابو بکر دے نال تے میرے کریم آقا نے لب کشائی فرمائی. میرے آقا نے ہونٹ ہی لائے تے فرمایا او عثمان ہے جنت خریدن آ گیا جے. عثمان جنت خریدن آ گیا جے. تے آپ نے جس وقت اسلام لے آندہ ہے نا اور اس تو بعد اسلام دے اتے جڑے احسان نے ایسی ساری زندگی وہ لا ہی نہیں سکتے. غزوہ تبوک دے موقع تے حضور غزوہ تبوک دے موقع تے حضرت عثمان غنی نے 700 اونٹ انہیں ایتھے ایسی قربانی دا ایک اونٹ لے آئیے نا تو پورا پینڈ ایسی دسنے ایسی اونٹ لے آندہ ہے کرنا اللہ واسطے ہوئے. وچھا لے آیا تو پورے پینڈ نو ہایا جی چنگا جی سونا جی ویکھو جی کرنا کنے واسطے ہوئے. لیکن حضرت عثمان غنی نے 700 اونٹ بما
سامان لد کے نبی پاک دی بارگاہ پیش کیتے تے ایک اونٹ 1 لاکھ دا ہوئے تے کنے بنے 7 کروڑ کنے بنے شاید میرا کچھ آپتا ہے غلط ہوئے تاں چپ کر گئے کنے بنے 7 کروڑ اے حضرت عثمان غنی دی ایک عام ادنا جی سخاوت ہے تے آج کئی جاہل اور بد عقیدہ زبان دراز کر دیں جس وقت انہاں دی زبان نہیں پھسل دی لیکن یہ ویکھو کہ میرے عثمان غنی دے اسلام دوتے کتنے احسان نے فرمایا جتھے بھی لوڑ پئی اور میں ایک گل واضح دس دیاں قربان جاواں جدوں آپ اسلام لے آئے نے سنو ایمان تازہ ہو جائے گا اسلام لے آؤں تو بعد قبلہ ہر جمعے نبی پاک دے پیچھے جمعہ پڑھنا تے ہر جمعے ایک غلام بھی آزاد کر دے سا ہر جمعے ایک غلام بھی آزاد کر دے سا اور میں بڑا ایک مشہور آپ دی ایک داستان ہے ایک دن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی بارگاہ حاضر خدمت ہوئے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ حضور میں آپ دی دعوت کرنا چاہنا میں آپ دی دعوت کرنی حضور میری بڑی دیر کی حسرت ہے کہ حضور تسی کدی عثمان دے غریب خانے بھی تشریف لے آؤ تو میرے کریم آقا دی ذات نے فرمایا اچھا عثمان اسی آواں گے کچھ دعوت دینا دے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں کچھ پتہ لگ جانا ہوندہ سائیاں دعوت دینا وا مخلص ہے اور کنہ کو مخلص ہے قلعے والی سرکار سننا تو انہاں دے ایک مرید سن وہ بار بار آن کرنا زور پچاتا سی غالباً بار بار آن میں دعوت کرنی سرکار نے فرمایا بھی بیلیا مختصر کرنا گا سرکار نے فرمایا بھی ایسا تیری دعوت قبول کرنی ہے پر ایک شرط ہے اے حضور دسو جی آپ نے فرمایا بھی اسی آواں گے صرف دال کھاواں گے کی کھاواں گے تے آج ایتھے پہلے کسے کلو ٹائم لانا ہمیں نا کسے پیر صاحب کلوں یا کسے خطیب کلوں یا کسے نعت خان کلوں تے پہلے اگلے سیکٹری رکھے نے انہوں نے وہ دسن کہ جی پیر صاحب جی اصل اتنا وہ مرغا نہیں کھاندے بزاری تے ذرا دیسی ہوئے تے کیوں بھی دیسی پہ جائے ذرا ایک اتنا ظلم نہیں کر دے سکتا کار پامی اے بھی نصیب نہ ہوگی برائلر بھی لیکن جنہوں کتے جانا ہے اوتھے نخرے اوتھے ریکوائرمنٹاں ڈیمانڈ جناب ساڑھے پیر صاحب نے کدی برائلر نہیں کھاتا اور میں چلو نام نہیں لیندہ میرے ایک دوست نے پیر صاحب نے لاہور دینے واہ ٹھیک ٹھاک نے وہ ایک دو دفعہ اتفاق ہویا تو محفل تے تو کھانا کھانا کی تو برائلر کی تے بکایا سی کر دیا نے وہ پیر صاحب نے جناب چڑھ گیا ہوتے میں چھپ کر کے سندہ رہے میں کھاندہ رہے میں تیری وے تو میں پوکھا گیا مارا میں وہ کھانا کھایا پیر صاحب جناب لالو لال مریدان بھی قرآن بھی تو ہاں دسیا کیوں نہیں نانا اتفاق ہویا 3-4 ماہ تو بعد لاہور دا ایک ریسٹورنٹ ہے اتھے جان دا اتفاق ہو گیا تے جا کے دیکھا پیر صاحب کے تکہ ملائی بوٹی کھا رہا تکہ ملائی بوٹی باندھی برالر دی اتھے پیر صاحب کھا رہے ہیں تو پھر میری عادت ہے میں تو ریا نہیں جاندہ میں پیر صاحب اے کی ظلم پہ کر دے ہو اے کی ہویا ہے پہلو تے بڑی گرم جوشی نہ ملے ملے جناب حضرت صاحب فلان فلان ٹھیک ہو گیا میں کہا پیر صاحب یہ کی ہے انہیں کہا جی جناب گال لے وے وہ پھر جدوں کہے کتے جائیے نا تو پھر تھوڑا جیا نا انہاں کو نخرہ نہ مہائیے تو لوگ ٹھیک نہیں رہی دے کہ واہ یار تیرے صدقے جاؤں حضور ظلم میں زیادتی ہے ساڑھے قبلہ پیر صاحب جڑے نا مولانا خلیل احمد صاحب میں ایک جگہ تے انہوں نے نال چلا گیا تے چاول ٹھنڈے سن میں گل مختصر کروں چاول ٹھنڈے سن تے میں ایمی گھر والے نا پلیٹ پھڑائی تے میں حضرت پیر صاحب سے چاول گرم کر کے لیاؤ تے خدا دی قسم 1 گھنٹہ ٹیوننگ ہوئی میری 1 گھنٹہ صرف اس گل تو بھی ٹھنڈے سن گرم سن تو میرے اگے رکھ دین ہن تو انہوں نے کیوں کیا یار کوئی انسانیت بھی کوئی چیز ہے سانو تو اتھو تک بھی اجازت نہیں کہ بھی جے نمک آٹے تو نمک بھی نہیں منگنا خوش ہو کے طبیعت ملال نہیں ہونا چاہیے کھا جاؤ چپ کر کے جو ملے کھا جاؤ وہ قلعے والی سرکار کو لاوے کرے آپ نے فرمانی ایک شرط سے آواں گے جناب کی ہے جی
آپ نے فرمایا جی اسی دال کھاواں گے انہوں دال پاویں 600 روپیے کلو ہو جائے دال تے دال ہی ہے اون نہ اور ہوگے نہ پریچے انہیں نہ چوری سرکار تو نہ ککڑ کر لیا دیسی جس لئے دیسی ککڑ کیتا نہ تے سرکار گیا تے جس لئے اگے لے آ کر رکھے ہو سنا تے سرکار نے فرمایا بیلیا انہوں چک کے لے جا حضور کی ہویا آپ نے فرمایا جنہوں تکبیر کی تھی ہو وہ تو پڑھیا کی سی ہوتے وہ کہنے لگا جی حضور ایک ککڑ سی تے ناس گیا تے میرے قابو نہیں سی ہوندہ ککڑ ہے قابو نہیں سی آ رہا تے حضور نے میں نے کرکایا بڑا ہے میں تھک گیا ہاں اندے مگر پج کے تے سرکار جس لئے قابو آیا تے پھر میں چھوری پھیری تے سرکار نے فرمایا اس لئے پڑھیا کی سی آہے پڑھنا کی سی میں تے ہوئی آکے بھی اسے سور نہیں دے سور دا ہوئی ہوا چل سرکار نے فرمایا اٹھا کے چھو مقصد حضور گل کرنا ہے یہ حسن دا مقام نہیں یہ رون دا مقام ہے آج ساڑے پیرانوں ساڑے خطیبانوں ساڑے نات خانانوں یہ لت لگ گئی ہے سے گل دی بھی جے کسے دے کار جانا تے دیسی چوچا تے کار برالر بھی نصیب نہیں ہونا یہ زیادتی نہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ذات نے عرض کی تھی حضور میرے گھر میں تشریف لے ہو یا رسول اللہ میرا بڑا دل کرتا ہے حضرت حضور کو محبت اپنی جگہ تھے لیکن حضور ذرا تھوڑے قدم لگ جان گے بہار پھلا دے باغ اندر اے بہار پیارے تیرے دم دیئے اے بہار پیارے تیرے دم دیئے بہار پھلا دے باغ اندر اے بہار پیارے تیرے دم دیئے اے بہار پیارے تیرے دم دیئے تو ہوئے تاں اے دنیا وسدی نہیں تاں زندگی کسے نہ کام دیئے نہیں تاں زندگی کسے نہ کام دیئے اے جو حضرت عثمان غنی فرمان دیتے ہوں گے اے جو برکت ہے سانو حاصل اے جو برکت ہے سونیا جڑیاں لہرہ بہرہ ہویاں پیانے اے جو برکت ہے سانو حاصل اے برکت تیرے قدم دیئے اے برکت تیرے قدم دیئے اے برکت تیرے قدم دیئے اے جو برکت ہے سانو حاصل اے برکت تیرے قدم دیئے سونیا اے برکت تیرے قدم دیئے اے برکت تیرے قدم دیئے اے برکت تیرے قدم دیئے تو ہوئے تاں اے دنیا وسدی نہیں تاں زندگی کسے نہ کام دیئے نہیں تاں زندگی کسے نہ کام دیئے اے جو برکت ہے یا رسول اللہ اے جو برکت ہے سانو حاصل اے برکت تیرے قدم دیئے اے برکت تیرے قدم دیئے مل کے کہہ لو سونیا اے برکت تیرے قدم دیئے اے برکت تیرے قدم دیئے اے برکت تیرے قدم دیئے حضرت جناب ابی طالب سن حضور جدو بچپن سن ابی طالب فرمان دینے کہ میں نا جدو حضور نو کھانا کھلانا کرنا نا حضور جدوں نے ساڑھے گھر تشریف لے آئے سن فرمان دینے کچھ گلاں ہو سن جڑیاں میں بڑیاں نوٹ کیتیاں نبی پاک چونکہ بچپن سے حضور دا تے جناب ابی طالب فرمان دینے کہ میں نا دسترخوان لگانا کرنا میرے بچیاں بھی بہ نہ کرنا کھانا تے کدی حضور نے کھانا نہ کھانا کرنا تے فرمان دینے کہ اکثر ایسا ہوندہ سی کہ جدوں نبی پاک دسترخوان تے بیٹھ جاندے سن نا
تے کھانا تھوڑا بھی ہوندہ سی نا تے میرے بچیاں نے اساں اج رج کے روٹی کھا لئی تے فرماندے نے جدوں حضور دسترخوان تے نہیں سن نہ بیٹھ دے تے کھانا جنہ مرضی میرے بچے کھا لیندے ہاں تے اے یعنی ہاں جی ہور نہیں ہے گا یعنی وہ طلب ختم ہے تے فرماندے نے کہ میں پھر اے نیت کر لئی بھی جدوں بھی کھانا کھوانا پہلے نبی پاک انہوں دسترخوان تے بٹھانا ہے تے پھر کھوانا اے برکت تیرے قدم دیئے اے برکت تیرے قدم دیئے تو ہووے تام اے دنیا بسدی نہیں تاں زندگی کسے نہ کم دیئے اے جو برکت ہے سانو حاصل اے جو برکت ہے یا رسول اللہ اے جو برکت ہے سانو حاصل اے برکت تیرے قدم دیئے 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 برکت تیرے قدم دیئے بہار پھلا دے باغ اندر اے بہار پیارے تیرے دم دیئے 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 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات نا حضور کو لانا کرنا ملنا بیٹھنا تے ایک دن سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ کدی کدی آیا کرو ہن ابو ہریرہ سرکار نے کتھے جانا سی اصحابِ صفہ دے وچوں سن گھر بار چھڑ کے حضور کو لے آئے سن تے فرمایا ابو ہریرہ کدی کدی آیا کرو محبت ود دی ہے سرکار کی گل اپنی جگہ تے بجا سی کہ زیادہ کسی کو جانا شروع ہو جائے گا محبت کے اندر کمی آ جائے گی سرکار فرمانے نبی ہریرہ ایک دن چھڑ کے ایک دن ملیا کرو محبت کی ہوندہ ہے ود دیئے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات عرض کر دینے یا رسول اللہ ایک قانون لوگاں واسطے ہو گیا سونیا میں تے جدو دیکھا نا میرا تے دن نہیں چڑھتا حضور اے بہار پیارے تیرے دم دیئے تو ہووے تام اے دنیا وسدی نہیں تاں زندگی کسے نہ کم دیئے تو ہووے تام اے دنیا وسدی نہیں تاں زندگی کسے نہ کم دیئے نہیں تاں زندگی کسے نہ کم دیئے عرض کیتی حضور میرا دل کردہ ذرا تسی قدم رنجا فرما دیو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے اسی آواں گے وہ ٹائم آ گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات جس وقت حضور دے حجرہ مبارک دے کھڑی ہو گیا انتظار کیتا حضور چلے تے قدم گننے شروع ہو گیا نبی پاک جویں جویں قدم حضور چال مبارک چلن تے اومی قدم گن جان اس صحابہ نے پوچھا عثمان غنی کی کر دے پہ ہو آپ نے فرمایا کہ میں نیت کیتی سی کہ میرا محبوب جننے قدم چل کے اپنے کاشانہ مبارک تو میرے غریب خانے تے تشریف لے ہوں گے جننے قدم ہوں گے میں انہیں غلام آزاد کرانگا انہیں غلام آزاد کرانگا او جی بڑی خوبصورت دعوت ہوئی بڑا ایک عجیب منظر ہر بندہ حضرت عثمان غنی دیاں دعوت دیاں گلاں پہ کرے تے اس دعوت دے وچ مولا علی بھی سن اس دعوت وچ مولا علی بھی سن تے بڑے اس تے نہ گھر جا کے تے مولا علی بڑے ڈونگی جی سوچ مبتلا سن
آپ نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے جس وقت چہرہ مبارک ویکھیا نا مولا علی دا قربان جاواں چہرہ شناس بھی سن حضور دی تربیت بھی سی تے آپ فرماندیاں نے اے علی آج تے تو بڑا خوش ہونا چاہیے ہے آج عثمان دی دعوت کھا کے آئے ہو آپ نے فرمایا اے فاطمہ کاش کدی اللہ مینوں مہینہ مال دے وے نا جنہ عثمان غنی نو دیتا اللہ نے تے میں بھی نبی پاک دی ایویں دی دعوت کراں تے فرماندیاں نے اے علی فرمایا کوئی گل نہیں مال نہیں ہے گا تو کوئی گل نہیں فرمایا تو ہی جا کے حضور کو ٹائم لے کے آؤ درود بابا دے بلند فرمایا کہ سرکار کو ٹائم لے کے آؤ مولا علی چاک دے چاک دا نہیں جی میں بندہ سرکار کو گئے تے عرض کی حضور میں بھی دعوت کرنا چاہتا حضور میں بھی دعوت کرنا چاہنا تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے علی اسی آ جائیں گے تو سرکار نے پوچھے علی مہمانوں کو کھلانا کیجئے مہمانوں نے عرض کی تھی حضور بس تسی آ جاؤ تو یا ایک دو اور آ جان دوست نال تے سرکار نے فرمایا ٹھیک سرکار نے جس وقت صحابہ نے بلایا فرمایا سارے ہم دعوت دے دو جلدی دی کر دعوت جی مولا علی پریشان ہو گئے لیکن جدو گھر گئے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے دسیا فرماندیاں نے علی کوئی گل نہیں سرکار نے سدے نے سرکار ہے آپ ہی کھوان گے ہن سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے پتہ سی نا کہ آپ نے اس گل دا علم سی کہ جے حضور نے فرمایا نا بھی ٹھیک ہے سی آواں گے تے پھر بندوبست بھی حضور آپ ہی کرن گے کیونکہ آپ نے پتہ سی کہ میں لج پالا دل لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آسان لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آسان فرمایا کونی علی آن دیو سرکار جو تشریف لائے تے مولا علی بھی قدم گن دے رہے تھوڑا جا جو بھی ایسی کار دے وچ سرکار نے فرمایا اے فاطمہ ہاں ڈی میں خود پکاواں گا سرکار نے اپنا لواب دہن میں سٹیا گرایا فرمایا اے فاطمہ آٹا جڑا گنے ہیں انہوں تک لیا جے فرمایا اتو پونا نہ چکیا جے بس روٹیاں پکائی جایا جے لو جی جس وقت سارے دوست احباب تمام جتنے بھی صحابہ سن موقع تے موجود سن کھانا کھایا سارے ایک گل کرن کہتے تھے یار دعوت عثمان غنی دی بھی کھا دی ہے ڈشاں بھی پڑیاں سن پر اے کھانا جڑا کھادا ہے نا اے زمینی کھانا نہیں ہے گا اے زمینی کھانا اے زمین دا کھانا نہیں ہے گا لیکن اس وقت موقع تے میرے کریم آقا دی ذات تے پتہ سی کہ دعوت کیسے سلسلے چ ہو رہی ہے ایتھے حضور ایک میں گل کر دیاں ایتھے ایک بندہ کوئی بندہ ایک نلکا لواندا نا پانی دا رفع عامہ دا کم میں دوجا بندہ اسی بھی لواواں گے اے حسد اے چنگی گل ہے اے حسد نہیں اے رشک ہے اے کی ہے رشک اے چنگی گل ہے اے ہونا چاہیے ایک بندے نیکی دا کام کیتا دوجا کہ میں بھی کرنا ہے تیجا کہ میں بھی کرنا ہے تے ساڑی یہ تھے اللہ معاف کرے ساڑی سوسائٹی دا علمیہ ہے وے کہ ایک بندے جو نلکا لوائی تے نا ایا ہو پتہ ہے میرا مطلب ہے اے ویلا چوری بن گیا پینڈ دا تو جے ایک بندے نے کوشش کر کے پینڈنیاں گلیاں نالیاں یا کوئی بھی رفع عامہ دا کام کیتا ہے نا اسی یہ نہیں آکھنا چل یار اسی انہیں موڑے نہ موڑا لائیے
اسی آنے اتھے تختی ساڑی کیوں نہیں لگی؟ پھر نال آکھنا یہ اسی مخلوق خدا دی خدمت کرنے آپ ہیں. یہ خدمت ہے کہ چولا مارن دیا یہ دوسرے. اب میں کئی دیکھیاں نے سویرے تختی کسے دی لگی ہوں جے رات ٹرالی مگر بیک کر کے ٹھوک دینے انہوں وہ برجی یہ انہوں وہ ٹا کے مگروں اپنی لا جاندے اور تختیاں دے کئی مہینے تے کئی سالاں عدالتاں دے لنگ جاندیاں وجہ بھی ساڑا نہ آ جائے. بے حسد ایک رشک اگر رشک کرو گے تے اجر ملے گا. حضرت عثمان غنی نے دعوت کی تھی تے مولا علی حسد نہیں کیتا بلکہ رشک کیتا ہے. سونیا جی میں اوتر جلوہ گری فرمائی جے حضور ادھر بھی تشریف لے آؤ ادھر بھی ہونا. سرکار نے فرمایا اے علی فرمایا آج تیری دعوت اللہ دی بارگاہ بڑی مقبول ہوئی ہے. حضور کی میں آپ نے فرمایا میرے عثمان نے تے میرے ہر قدم دے بدلے ایک غلام آزاد کیتا سی نا تے اللہ دی ذات نے میرے ہر ایک قدم دے بدلے فرمایا ایک جہنمی آزاد کر دیتا ہے. حضور جتھے محبت ہوئے نا اتھے رشک جائز ہے اتھے رشک جائز ہے. اس صحابہ دی باہمی محبت کا نتیجہ ہے جڑی آج کوئی مسلی کوئی چوڑا کوئی مراسی ان دی آواز چنگی ہے وہ ذاکر بن گیا جی. اے میں گل بڑے کھلے لفظاں نال کرنا کا بعد بندیاں میں کنجنا ہے شاہی ہاتھ ہولا رکھو. میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جڑے بندے دے پیو دا نہیں پتا وہ بندہ اٹھ کے صحابہ دے بارے بکواس شروع کر دیتا ہے اور جڑے بندے دے حسب دا نہیں پتا وہ اہل بیت نو جڑا نا اس زمرے چ لے کے آ رہے او بھائی تسی شکر ادا کرو خدا دی قسم اسی اہل بیت دے بھی خادمہ اسی صحابہ دے بھی نوکر جنوں پانچ تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار بھی نہیں. جنوں پانچ تن نال پیار نہیں جنوں پانچ تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار بھی نہیں. او منکر جو نبی دیاں یاران دا منکر جو نبی دیاں یاران دا پھر اوندا بیڑا پار بھی نہیں. منکر جو نبی دیاں یاران دا پھر اوندا بیڑا پار بھی نہیں. پھر اوندا بیڑا پار بھی نہیں. پھر اوندا بیڑا پار بھی نہیں. پھر اوندا بیڑا کیویں او میں دسنا. ترمذی شریف دی حدیث سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث تے راوی نے میں یہ حدیث اگے بھی بیان کر چکا اور اس حدیث نو سن کے تے آپ ہی فیصلہ کر لیا جے. نبی پاک نے ایک اپنے صحابہ دے بارے آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ اے حدیث پاک بڑی توجہ نہ سنی. دو حدیثاں. پہلی حدیث دے وچ حضور نے فرمایا صحابہ میرا کوئی صحابی فوت ہو جائے فرمایا میں نے فوری اطلاع کریا جے تاکہ میں اون دے جنازے پڑھاواں تے فرمایا میں جدوں اللہ دی بارگاہ اپنے صحابہ دے بارے دعا کرنا اللہ انہاں دیاں قبراں بھی روشن فرما دیندا ہے. اللہ انہاں دیاں اے میرے آقا فرما رہے نے صحابہ نوں کہ کوئی بھی میرا صحابی فوت ہو جائے تے کی کرنا ہے میں نے فوری اطلاع دینی ہے جنازے دی جنازہ میں خود پڑھاواں گا دعا بھی میں خود منگاں گا. فرمایا جدوں میں اپنے صحابی واسطے دعا مانگنا اللہ انہاں دیاں قبراں نوں کی کردا ہے روشن فرما دیندا ہے. ایک پاسے تے اے حدیث ہے ایک پاسے ایک بندہ فوت ہو گیا صحابہ کرام نے آ کے اطلاع دیتی سرکار تشریف لے آئے فرمایا بندے دا کی نام سے جڑا فوت ہویا حضور فلاں سی. سرکار نے کفن تو انجنا کفن ہٹایا تے حضور نے
انہوں ویندیاں نال ہی سرکار پیچھے چلے گیا۔ صحابہ کرام عرض کی تھی حضور تساں خود ہی فرمایا سی کہ کوئی بھی بندہ مسلمان صحابی فوت ہو جائے تے مینوں اطلاع کرنی ہے، جنازہ میں خود پڑھاواں گا۔ تے حضور کی بنیا؟ حضور اندش کی حکمت ہے؟ میرے کریم آقا دی ذات نے فرمایا تانوں نہیں پتا؟ فرمایا اے بندہ جڑا مرن والا ہے، فرمایا میرے عثمان غنی نال بغض رکھدا سی۔ میرے عثمان غنی نال او جی ساڈی ہن رشتہ داری ہے جی، اسی کی کریے؟ تو نبی پاک تو زیادہ سیانا آ گیا کیوں جی؟ ہن گل سمجھے چاہیے، تو نبی پاک تو زیادہ سیانا نکل آیا۔ ایک بندہ صحابہ نو تبرہ کردا ہے، ایک بندہ صحابہ نو گالیاں دے رہا ہے، چٹیاں ننگیاں گالیاں دے رہا ہے کہ اسی انہاں دے جنازے چ انہاں دے واسطے بخشیاں دعاواں پہ مانگ دیا۔ میرے کریم آقا اور آتے جابر بن عبداللہ فرما رہے ہیں، ترمذی شریف دی حدیث ہے، میں ذمہ دار ہے اس چیز دا۔ سرکار نے فرمایا میں تو نہیں پڑھاؤں گا، سرکار نے نہیں پڑھایا۔ اس واسطے فرمایا میرے عثمان نال بغض رکھدا سی، میرے عثمان نو برا بھلا کہندا سی۔ اور آپ نے پتہ ہے کہ جدوں آپ دی شہادت دا معاملہ آیا، یہود و نصارہ دی جڑی سازش وہ بھیرو بیکار ہوئی، وہ اپنی سازش اج بھی کامیاب نہیں۔ اج کون لڑ رہا ہے آپس دے وچ؟ شیعہ، سنی، دیوبندی، وہابی سب لڑ رہے ہیں۔ اسی حضور اپنے دشمن نو پہچان ہی نہیں پا رہے۔ اپنے دشمن نو اسی سمجھنا دشمن ہوئے کہ جنہیں ساڑی پہلی تھلے لے لی کوئی قلعہ، جنہیں کو 2 مرلے ساڑے اپنے تھلے لے لے، جنہیں قبضہ کر لیا وہ دشمن ہے، جنہیں ٹریکٹر نہیں دیتا، ٹرالی نہیں دیتی وہ دشمن ہے۔ وہ دشمن اے نہیں، دشمن او اے کہ جنہیں ساڑے ایمان تے نقب زنی کی تھی، ایمان نو سن لائی۔ آج اسی اپنے دشمن نو نہیں پہچان لے۔ آج شیعہ سنی دے وچ ونڈ پا دیتی گئی تاکہ اے مسلمان انہوں کافران نہ لڑن دی لوڑ نہ پوے، آپس سے چلہ لڑ کے مر جائے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہمیں؟ کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی اٹھیا وہ صحابہ دے بارے بکواس کی تھی، کوئی اٹھیا انہیں اہل بیت دے بارے اپنی زبان نو دراز کیتا، کوئی اٹھیا انہیں آکھا جی میں نبوت دا دعویٰ کرنا، کوئی اٹھیا او یار یہ لوگ کتھوں آ رہے ہیں؟ کدی غور نہیں کیتا تسی؟ ساڑھے اپنے دشمن نو پہچانا دی لوڑے سانو کہ ساڑھا دشمن کون ہے؟ ساڑھا دشمن ایس وقت یہود و نصارہ ہے جنہ دے طرز عمل تے چل کے، اور تو میں دسیا سی نا ابو جہل سی نا، ابو جہل نبی پاک نو یا صحابہ نو نمازاں پڑھدا ویکھدا ہی نا، انہوں تکلیف نہیں سی ڈی ہوندی، انہوں تکلیف، لیکن جدوں نبی پاک یا صحابہ نظام مصطفیٰ دی گل کرتے سن تکلیف ہو دوں دی سی۔ یہود و نصارہ نو ساڑیاں مسجدہ تو کوئی تکلیف نہیں۔ ساڑھے کئی دوست نے باہروں آدھے نے آکے دس دے نے یہ اسی غیر مسلم ملک دے وچ رہنے ہیں لیکن ہوتے کوئی ٹینشن نہیں، نمازاں پڑھو، روزے رکھو، جو مرضی کرو۔ او بھائی یہ تے گل تے ٹھیک ہے کہ انہاں نو ساڑیاں نمازاں تو کوئی ٹینشن، انہاں نو ساڑھے بسترے چوکے ایتھوں چوکے اتھل جاننا کوئی ٹینشن، وہ تے خوش نہیں لگے نے اپنے کام۔ اصل نے تکلیف انہوں نے اوہ ہی ہوئے گی جس وقت اسی نظام مصطفیٰ دی گل کران۔ ہوں سمجھ آئی؟ نظام مصطفیٰ دی جدوں بھی اسی نظام مصطفیٰ دی گل کریں گے یہود و نصارہ نو تکلیف ہی اس وقت، اور یہ تکلیف دا ازالہ کیویں کر رہے ہیں؟ انہوں نے مسلمانوں نو گروپاں دے اندر تقسیم کر دیتا، آپس سے چلہ لڑکے مر۔ آج موجودہ دور دے وچ کی ویکھ رہے ہیں؟ شیعہ، سنی، دیوبندی، وہابی او ادھر بے آواز تیر چل رہے ہیں، کوئی ادھروں تیر ادھر نو آ رہا ہے، ادھروں ادھر نو آ رہا ہے۔ وجہ کی ہے؟ او بھائی اپنے دشمن نو پہلے پہچانو، دشمن کون ہے ساڑھا؟ یہ ہو کی رہا ساڑھے نال؟ اس واسطے حضرت سید عثمان غنی نے شہادت تو پہلے اور جنہیں آپ نے شہید کی تو بھی حافظ قرآن سی، مسلمان سی، غیر مسلم نہیں سی۔ او آپ نے فرمایا سی اس بندے نے، آپ نے فرمایا میرے خون نال اپنے ہاتھ نہ رنگو ورنہ ساری زندگی مسلمان کٹھے نہ ہو گئے تسی۔ اور ویکھ لو فتنیاں دا دور ہی وہ تو شروع ہوا جدو حضرت عثمان غنی دی شہادت ہوئی۔ اس واسطے اسی نہ تے اہل بیت دے گستاخ، نہ اسی حضور دے صحابہ دے گستاخ، نہ اسی اولیاء دے گستاخ۔ جتھے اولیاء دی بات آئی اساں کیا سبحان اللہ، جتھے صحابہ دی بات آئی اساں کیا سبحان اللہ، جتھے اہل بیت اطہار دی بات آئی اساں کیا سبحان اللہ۔ ساڈا شکر ادا کرو سنیوں کہ اللہ دی ذات نے بڑا سونا مسلک عطا کیتا ہے۔ آج کوئی
کئی بغیرت ملا اپنے علم دے تکبر دی بنا تے آج کئی قادیانیاں دا دفاع پہ کر دینا. اے جوید احمد غامدی وہ کتا خنزیر وہ بغیرت اس وقت ٹوٹل قادیانیاں دی حمایت دے اندر انہیں بقیرہ ثابت کیتا ہے. انہیں کہا جی ایک بزرگ کے انہیں تومت بھی لائی. انہیں کہا جی غامدی نے کیا انہیں کہا جی میرا مطلب ہے کہ نبوت ٹھیک ہے آخری نبی نے لیکن وہ میرا مطلب ہے کہ وہ نبوت والے خسائل سے نہیں نہ بند ہوئے. لیکن حضور سادہ اپنا عقیدہ ہے کہ حضور تو بعد کوئی نبی جڑے وصف اللہ دی ذات نے اپنے نبی نو عطا کیتے ہو کسے ہو رہے چھ جڑیاں ادامہ میرے مصطفیٰ نو اللہ دی ذات نے عطا کیتیاں ہو کسے ہو رہے چھ. آج وہ مرزا جلمی اس دور دا بدترین خنزیر وہ بھی قادیانیاں دی حمایت ہے. حضور لوگ کتھوں آ رہے ہیں ایک کون نے لوگ وہ بھائی دشمن پہچانن دی لوڑ ہے. کوئی اٹھیا صحابہ دے بارے کوئی اہل بیت اطہار دے بارے کوئی میرے آقا دے بارے کوئی اٹھیا ہونا تم دسیا کل پرسوں پھر بیریہ ٹاؤن دے اندر ایک بندے نے نبوت دا دعویٰ کر دیتا. لیکن اسی دلیل نہیں مانگنی ساڈا عقیدہ صرف یہی ہونا ہے کہ تیرے جیا سونا نبی لبا میں تاج ہووے کوئی سانو تے ہے نا پتا آقا تیرے جیا کوئی نہیں. مل کے کہہ لو میں نے پتا ٹائم ہوتے جا رہے ہیں مل کے کہہ لو تیرے جیا سونا نبی لبا میں تاج ہووے کوئی سانو تے ہے نا پتا آقا تیرے جیا کوئی نہیں. تیرے جیا سونا نبی لبا میں تاج ہووے کوئی سانو تے ہے پتا آقا تیرے جیا کوئی نہیں. اللہ پاک رب الجلال سانو با ادباں دی سب دے وچ اللہ پاک قیامت والے دن کھڑا کرے. وما علیہ الا